बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान अमरीका के दरमियान जंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसराइल ईरान पर पहले हमला करेगा। तुर्की ने खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात ईरान को बता दी हैं। तुर्की ईरान की मदद करेगा और ईरान के साथ मिलकर इसराइल से लड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने तैयब उर्दवान को और सुप्रीम लीडर अली खामनाई को कस्साब करार दे दिया है। इसराइल को मिटा देंगे, मुकम्मल जंग छिड़ेगी। अगर ईरान पर हमला हुआ या ईरान के खिलाफ कोई गलती की गई, ईरानी जर्नैलों का बहुत बड़ा तारीखी हंगामी इजलास हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी लाओ लश्कर, फौजें, जंगी जहाज, बाहरी बेड़ा, ताकतवर फौजी जर्नैल मशरक़ वस्ता पहुंच चुके हैं और ईरान के मिसाइल भी मुकम्मल तैयार हैं और इसराइल के अंदर दर्जनों टारगेट सेट कर लिए गए हैं। कुछ तो बड़ा होने वाला है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का बिगल बच चुका है और जंग की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी लम्हे ये जंग छिड़ सकती है, किसी भी लम्हे ये लड़ाई शुरू हो सकती है। अगर जंग नहीं होनी है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं करना है, अगर इसराइल ईरान के साथ नहीं लड़ेगा, तो फिर ये सब चीज़ें, ये गैर मामूली चीज़ें क्यों हो रही हैं? यानी ईरान के तमाम फौजी जर्नैलों का मुश्तरका इजलास, ईरान की तरफ से मुसलसल धमकियाँ और तुर्की की खुफिया इदारों की तरफ से ईरान के ऊपर हमलों की बातें, और फिर अमेरिका का लाओ लश्कर और पूरी अमरीकी और यूरोपियन और अरब दुनिया मुसलसल कह रही है कि ईरान पर हमला होना है। तो क्या वो सब गलत है? इसलिए ये जंग एक खौफनाक जंग है और इसमें अमरीकी हुकूमत का और इसराइल का मुकम्मल मंसूबा है कि ईरान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। पहले आप ये खबर देखें, मेरे सामने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान की ये ताज़ा स्टेटमेंट है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ये 15 साल तक तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT का चीफ रहा है और ये उर्दगान का राजदां है और दायां बाजू है। कहा जाता है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के जानशीन के तौर पर भी सबसे पहले नंबर पर हाकान फ़ैदान को देखा जाता है। हाकान फ़ैदान ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि तमाम तर कड़ियाँ और इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा। पूछा गया उनसे कि अमेरिका की बजाय इसराइल ईरान पर हमला करेगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ईरान पर इसराइल हमला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसराइल ज़ाहिरन तो ये बता रहा है कि वो ईरान से लड़ना नहीं चाहता है। नेतन्याहू रूसी सदर को कई मरतबा फ़ोन करके कह चुके हैं कि हमने ईरान पर हमला नहीं करना है, लेकिन असल हमला और हमले का आगाज़ इसराइल ही करेगा। ये बात तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि जो ईरान में एहतजाज हुआ है और एहतजाज की आड़ में हुकूमत गिराने के जो मंसूबे सामने आए हैं, इन सब के पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद थी और यह सब इसराइल का किया धरा था और इसराइल का प्लान और मंसूबा था कि ईरान की हुकूमत अफरा तफरी, इंतशार और खाना जंगी और बगावत की वजह से गिरा दी जाए, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कहा कि हम ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारे पड़ोसी और बरादरान ताल्लुकात हैं और ईरान के मुतासर होने से तुर्की भी मुतासर होता है, पूरा रीजन और ख़ित्ता मुतासर होता है। इसलिए हम इस लड़ाई को कि जिसमें इसराइल मोसाद के अहदाफ और मंसूबे हैं, उनको कामयाब होने नहीं देंगे। ये तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान की ये गुज़श्ता रात टीवी चैनल पर गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इसराइल का एक साबिक़ वज़ीर आज़म है नफ्ताली बेनेट, ये आप उसकी ट्वीट देखें। उसने लिखा कि उर्दगान और खामनाई दोनों कस्साब हैं। नफ्ताली बेनेट ये इसराइल का वज़ीर आज़म रह चुका है नेतन्याहू से पहले, और ये मुस्तक़बिल में, यानी इस साल इलेक्शन होने हैं इसराइल में, इलेक्शन के बाद नफ्ताली बेनेट दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसने कहा कि उर्दगान और खामनाई दोनों कस्साब हैं और दोनों इसराइल के नंबर 1 दुश्मन हैं और दोनों से इसराइल को ख़तरा है। नाज़रीन किराम, इसराइली मीडिया पर ईरान की तरह तुर्की को करार दिया गया है। अमीर सेगल एक इसराइली सहाफ़ी है, उसने इसराइल हायोम के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखी जिसको उसने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया, जिसमें अमीर सेगल इसराइली सहाफ़ी कहता है कि अगरचे ईरान की हुकूमत का गिराना इतना आसान नहीं है और हालिया मुजाहिरों के ख़िलाफ़ ईरान ने क्रैकडाउन से ये साबित भी किया कि उसका निज़ाम और हुकूमत मजबूत है, लेकिन ईरान पहले जैसा इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहा है। ईरान के तमाम प्रॉक्सीज टूट चुके हैं या कमज़ोर हो चुके हैं। अब अगर कोई ख़तरा है तो वो तुर्की है और उर्दगान है।
اگلے 10 سالوں میں اسرائیل کو سب سے بڑا چیلنج ترکی سے ہوگا اور ان کے پراکسی سے ہوگا اور ان کے حامیوں سے اور اتحادیوں سے ہوگا. اس لیے ترکی سے نمٹنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. یہ امید سیگل جو اسرائیل کا بہت قدیم صحافی و تجزیہ کار ہے، اس کا یہ مضمون اسرائیل ہایوم کے اندر بھی چھپا اور اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ بھی کیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ترکی اور ایران کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا. اردن میں جو سیٹلائٹ فوٹیجز سامنے آئی ہیں اور جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، سلطی ایئر بیس ہے، موفق سلطی ایئر بیس، وہاں پر 37 F-15 ایگل جہاز کھڑے ہیں اور مزید کارگو جہاز اسلحہ لے کر اردن کے ایئر بیس پر مسلسل اتر رہے ہیں. یہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹوں کی اپڈیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ایک گریک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر بھی یہ بات نشر کی گئی ہے کہ اسلحے کے جہاز مسلسل اردن کے سلطی ایئر بیس پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر دیکھیں، دی ٹائمز آف اسرائیل نے آج بتایا کہ امریکی سینٹ کام، جو امریکہ کا مرکزی فوجی ادارہ ہے جس کو سینٹ کام کہا جاتا ہے، اس کے جو کمانڈر ہیں، جو جنرل ہیں، چیف ہیں، براڈ کوپر، وہ ہنگامی دورے پر آج اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور اسرائیلی اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اگر حملہ امریکہ نے کرنا ہے تو اسرائیل کے اندر یہ امریکہ کے ٹاپ جو کمانڈر ہیں فوج کے، وہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ دراصل وہ میٹنگ کرنے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپشنز اور کس کس طرح سے ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے منصوبے بنانے ہیں. اور اسی طرح سے اردن کے موفق سلطی ایئر بیس پر بھی درجنوں جو امریکن فوجی کمانڈرز ہیں، فوجیں ہیں، وہ پہنچ چکی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ رات مختلف یورپی ممالک کی جو ایئر لائنز تھیں، انہوں نے تل ابیب کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے پروازیں کینسل کی ہیں. جی ہاں، جو تل ابیب ہے اسرائیلی کیپٹل، وہاں کے لیے پروازیں یورپ سے آ رہی تھیں، کچھ پروازوں کو کینسل کیا گیا اور اسی طرح سے یورپ کے مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں کی طرف بھی کچھ پروازیں تھیں جن کو کینسل کیا گیا ہے. اور اسرائیل نے اپنے 85 جہاز بن گورین ایئرپورٹ سے نکال کر کہیں اور منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جنگ قریب ہے اور کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. ایک اور بڑی خبر ہے، جے ڈی وینس امریکہ کا نائب صدر ہے، اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے مشرق وسطیٰ میں، امریکہ کا جو فوجی لاؤ لشکر آیا ہے، یہ دراصل اس بات کے لیے ہے کہ امریکہ کے پاس ہر طرح کا آپشن کھلا ہوا ہے. اگر ایران باز نہ آیا، امریکہ کے سامنے سرنڈر نہ کیا، امریکہ کی شرائط نہ مانی اور امریکی شرائط پر مذاکرات شروع نہ کیے، تو پھر ہمارے پاس یہ فوجی آپشن بھی ہوگا. یہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے گویا کھل کر بتا دیا ہے کہ امریکہ یہ فوجی لاؤ لشکر اتنے تقریباً 200 سے 300 کے قریب جہاز اب تک آ چکے ہیں، یعنی کل جہاز اگر ہم ملائیں مشرق وسطیٰ میں ایران کے قریب، تو 300 کے قریب جہاز بنتے ہیں امریکہ کے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اب میرے سامنے کچھ وہ خبریں ہیں جو ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز کی طرف سے سامنے آئی ہیں. گزشتہ روز ایران کے اندر ایک غیر معمولی فوجی جرنیلوں کا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام بڑے فوجی کمانڈرز اور مسلح افواج کے جو چیف تھے وہ شریک ہوئے ہیں. خامنائی کے جو مشیر ہیں یحییٰ صفوی، ان کا ایک بیان نشر ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں. جلد اسرائیل کو پتہ چل جائے گا کہ ایران پر حملے کی غلطی کتنی مہنگی پڑتی ہے. ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے اور ہم ایسا کام کریں گے جس کا اسرائیل نے سوچا بھی نہ ہوگا. یہ خامنائی کے مشیر یحییٰ صفوی کا بیان ہے. اس کے علاوہ ایرانی فوجی جرنیلوں کا جو اجلاس ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، غلطی ہوئی، تو مکمل جنگ ہوگی. اور مکمل جنگ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف بحریہ بلکہ فضائیہ، گراؤنڈ فورسز بھی، اور اس کے علاوہ جاسوسی کے اور پراکسیز جتنے بھی ہیں، ہر جگہ پر لڑائی ہوگی اور ہر جگہ پر تباہی مچے گی. یہ ایران کے فوجی جرنیلوں کا مشترکہ پیغام ہے کہ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل یا امریکہ غلطی نہ کریں. اس کے علاوہ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ہیں بریگیڈیئر اکبر زادہ، ان کا بیان تسنیم نیوز ایجنسی پر نشر ہوتا ہے کہ اب ایران کو خلیج عربی یا خلیج فارس میں آبنائے ہرمز، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، جہاں پر دنیا کا تیل 20 سے 30% گزرتا ہے، اس کو بارودی سرنگیں لگا کر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا 20 سے 30% گزرگاہ رسد جاتی ہے، اس کو ہم سمارٹ طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی جدید قسم کے ریڈارز ہیں ہمارے پاس، آبدوزیں ہیں. ایران کے پاس رشین ساختہ بھی آبدوزیں ہیں، اپنے ملک میں بنائی ہوئی چھوٹی ساختہ آبدوزیں بھی ہیں، اور مختلف طرح کے سمندر کے اندر تیرنے والے بمبار ڈرونز بھی ہیں، جن کے ذریعے سے امریکی باہری بیڑوں کو اور کشتیوں کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے، یعنی جہازوں کو، کروزر کو اور ڈسٹرائرز کو. اور یہ بات ایرانی باہری کمانڈر نے کہا کہ ٹرمپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ ایران کو نہیں مٹا سکتا ہے. ٹرمپ نے جب اپنے فوجی جرنیلوں سے میٹنگ کی اور کہا کہ مجھے ایسا آپشن بتاؤ کہ جس سے ایران کی حکومت گر جائے اور ایران ہم پر حملہ نہ کر سکے، تو کسی بھی فوجی جنرل نے نہیں کہا کہ ہم ایسا حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس بھی قوت اور طاقت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر، امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے
ایران کے تیل پر مزید پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ 9 تیل ٹینکر اور ان سے وابستہ جو کمپنیز تھیں ان کو بین کر دیا گیا ہے۔ ایران کے تیل دنیا میں نہ بکے، ایران کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر امریکہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اور ایران کے لوگ اتنے مجبور اور لاچار ہو جائیں معاشی پابندیوں کی وجہ سے کہ وہ اپنی حکومت کو گرا دیں۔ یہ پس پردہ منصوبہ ہے امریکہ کی حالیہ تازہ پابندیوں کا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی سرحد جو عراق کے ساتھ جڑتی ہے، وہاں مسلح کرد باغی گروہ ہے PJAK، اس کے ایک کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق امریکہ مسلح گروہوں کو اسلحہ اور ہتھیار دے کر ایران کے اندر داخل کر کے اور وہاں کی فوج اور حکومت کے خلاف لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے اندر ایک رپورٹ چھپتی ہے کہ ایران میں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، احتجاج کچلا گیا ہے، اس کے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں ایرانی سمجھتے ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اب بھی ان کو بچا لیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اور اس لیے وہ امریکہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آتی ہے، AP نیوز ایجنسی ہے، اس نے بتایا کہ ایران کے ایک ٹاپ پروسیکیوٹر نے یہ بات کہی ہے کہ ٹرمپ پہ اعلانیہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے کہنے پر ایران میں 800 سے زیادہ لوگوں کی پھانسیاں روکی گئی ہیں۔ کوئی پھانسیاں وانسیاں نہیں روکی گئی ہیں، اور ٹرمپ خامخواہ اپنے آپ کو جھوٹ بول کر سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ ایران نے مظاہرین جن کو کچلا گیا تھا یا مارا گیا تھا، پکڑا گیا تھا، ان میں سے زخمیوں کو ہسپتالوں سے گرفتار کیا۔ بہرحال ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بیرونی فتنے کی وجہ سے ایران کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں پولیس کے لوگ ہیں اور عام شہری ہیں۔ ہم نے وہ فتنہ کچل دیا ہے، یہ ایرانی صدر کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ایران کے دیگر کمانڈرز بھی مسلسل کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ایروسپیس کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے میزائل تیار ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو امریکہ کو وہ سبق ملے گا جس کی امریکہ نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی، اور اسرائیل کے اندر ہمارے اہداف اور ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے۔